بہت سارے ریڈر جانتے ہیں کہ میں نے کبھی ٹارگیٹ نہیں دیا، اور پھر جب آپ لوگ بغیر ٹارگیٹ کے لائک نہیں کرتے تو مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن پھر نہیں کریں گے تو مجھے ٹارگیٹ دینا پڑتا ہے، اور یہ جو قسط آپ کو مل جاتی ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں قسط نمبر 3، جنہوں نے ہان سیزن نمبر 1 قسط نمبر 3۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا، وہ سوگوار سی مگر قیامت خیز حسن لیے ارمغان عطل کے ساتھ تقریباً رات کے 11 بجے حویلی لوٹی تھی۔ جبینہ کے جانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ حویلی والوں میں سے کسی کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ کرتا۔ وہ لاؤنج سے گزر کر سیڑھیوں کی جانب جا رہے تھے جب انہیں کچن سے ملازماؤں کی سرگوشیاں سنائی دی تھیں۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے اسفندیار صاحب کی چھوٹی صاحبزادی نے بھی چکر چلایا اور بہن کو حویلی سے بھگا کر خود اس کی جگہ لے لی، وہ کہتی دونوں چچ چچ کرنے لگی تو بنفشہ کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ وہ فنکشن پر بھی لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے اور اپنے کردار کے لیے اٹھتے سوالات دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس کے باپ اور شوہر کی شان و شوکت دیکھ کر خاموش تھے۔ ان دونوں کی باتیں سنتے دونوں کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ ہاں تو اور کیا، یاد نہیں کیسے پھدکتی پھرتی تھی پوری حویلی میں، کبھی اس پوشن تو کبھی اس پوشن، اور اپنی ادائیں دکھا دکھا کر زریاب خان کو بھی قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، لیکن پھنسے نہیں، شاید تو اپنی بہن کا شوہر پھانس لیا۔ کیسی تیز پکار رہتے ہیں آج کل کی۔ اب کی بار دوسری ملازمہ بولی تو بنفشہ نے لبوں پر ہتھیلی جماتے سسکی کو روکا تھا، جبکہ ارمغان عطل نے ہاتھ کی مٹھی بھینچی تھی۔ وہ چلبلی شرارتی سی لڑکی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ دنیا اس کے ہنسنے کھیلنے کو کیا رنگ دے گی۔ ارے کیا پتا ان کو بھی پھنسایا ہو اور دل نہ بڑا ہو۔ ایک بہن نے باہر پھانسا ہوا تھا، دوسری نے گھر کے دونوں مردوں کو توبہ توبہ، وہ ابھی بے نہ جانے کیا کیا بک رہی تھی۔ بنفشہ سے ان کی باتیں برداشت نہ ہوئی تو آنسو بہاتی میکسی کو ایک جانب سے اوپر اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ یوسف زئی خان کا چہرہ غصے کی حدت سے سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں شعلے سے بھڑکے تھے۔ وہ 2 لمبے ڈگ بڑھتا کچن میں داخل ہوا تھا، شلف پڑ کے کانچ کے گلاسوں کا سٹینڈ زمین بوس کر گیا تھا۔ کچن کے باہر لاؤنج میں بھی چھناکے کی آواز گونجی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم دونوں؟ وہ کسی زخمی شیر کی مانند حلق کے بل چیخنا تو دونوں ملازموں کی جگہ سے ہوش سے اچھلی تھی۔ ان دونوں کے دل لرزنے لگے تھے، عورت ذات ہو تو لحاظ کر گیا، ورنہ تم دونوں کا وہ حشر کرتا کہ حویلی کیا اس گاؤں کا کوئی بھی باشندہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہزاروں بار سوچتا۔ وہ پوری قوت سے دھارا تھا، دونوں کے لب تک تھرک رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے تم دونوں کی یہ زہریلی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے تاکہ پھر کبھی ایسی بکواس نہ کر سکو۔ ارمغان عطل نے کہا تو دونوں نے خوف سے اپنے لبوں پر ہتھیلی جماتے ایک دوسرے کو دیکھتے پھر ارمغان کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ البتہ زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ کیا بھروسہ تھا اس سنگ دل کا کہ واقعی زبانیں کٹوا دیتا۔ جنید! ارمغان عطل نے دھاڑتے ہوئے اپنے خاص گارڈ کو پکارا تھا، جو حویلی کے داخلی دروازے کے باہر حویلی کے اندرونی حصے میں کھڑا سر جھکائے ارمغان کی دادیں سن رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے پکارنے کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ جی سائیں! وہ ارمغان عطل کے سامنے سر جھکائے ادب سے بولا۔ ان دونوں کو آج رات ان کے کنبے سمیت اس گاؤں اور شہر سے رخصت کرو، اور کوئی بھی سامان یہ یہاں سے لے کر نہ جا سکے، اور نہ کبھی یہ مجھے اس گاؤں کے آس پاس نظر آئے۔ وہ ان دونوں کو ہون شام نگاہوں سے گھورتے بول رہا تھا، جو بت بنی اپنی بدقسمتی اور بد زبانی پر آنسو بہا رہی تھی۔ جی ہاں، جو آپ کا حکم، وہ کہتے 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور ارمغان عطل کچن سے نکلتا لمحے میں سیڑھیوں پر قدم رکھ چکا تھا۔ قدم رکھ کر ابھی انہیں پھلانگتا کہ سزالان نے پکارا تھا۔ وہ مڑ کر سیڑھیاں اترتا اس کے قریب آیا تھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میری بہن لاوارث ہے یا بوجھ تھی۔ اگر مجھے پتہ چلا تم نے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم سے طلاق۔ ارمغان عطل جو ضبط سے جلان کی باتیں سن رہا تھا، طلاق والی بات پر برک اٹھا تھا۔ کیا طلاق کی رٹ لگا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ ارمغان عطل نے غصے سے چنگھاڑتے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ اس کا جوش قابو میں رکھو، اپنا جوش قابو میں رکھو، خبردار یہ بدماشی میری بہن کے سامنے کی۔ جلان نے تنے تاثرات کے ساتھ کہتے اس کا گریبان بھی اتنی ہی قوت سے جکڑ لیا۔ تم آئندہ مجھے طلاق کی دھمکی دینے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ اس حویلی میں طلاق نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ ہاں البتہ میری پسندیدہ بیوی اس حویلی میں ضرور آئے گی، اس کی موجودگی میں بھی تمہاری بہن کو یہیں رہنا ہوگا۔ ارمغان عطل یوسف زئی خان نے بغیر غصہ کیے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے زلان کا خون جلایا
اور اس کا گریبان جھٹک کر وہ مزید شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا۔ اس کے گریبان پر دباؤ بڑھا گیا۔ اپنی بہن کی سیفٹی کے لیے میں تمہیں نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ ارمغان تلجی یوسف ذیحان، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح فٹ کر لو۔ ارمغان یوسف ذیحان تو وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ ارمغان نے اپنے گریبان پر موجود اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بھڑکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ محض جذباتی باتیں کر رہا ہے، اور ارمغان یوسف ذیحان جذباتی باتوں اور جذباتی فیصلوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ وہ اپنی بات سے مقابل کا تن من دن جلا کر کمرے کی جانب گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالا تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے واش روم سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تقریباً 20 منٹ پہلے ہی کمرے میں آ چکی تھی۔ اب تک تو اسے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ ارمغان نے سوچتے واش روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر موجود نہیں تھی۔ ارمغان نے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ 10 منٹ سے وہیں بیٹھا انتظار میں تھا۔ جب اسے سوں سوں کی مدھم آوازیں سنائی دی، وہ فوراً ڈریسنگ روم کے دروازے پر جاتا دروازہ نوٹ کرنے لگا تھا۔ باہر آ جاؤ، اب کیا کر رہی ہو؟ وہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ اونچی آواز میں بولا تو بنفشہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، لیکن اپنا دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ پختہ کیے ہوئے اپنی جگہ ٹکی رہی تھی۔ 2 منٹ تک دروازہ نہ کھلا تو ارمغان نے پوری قوت سے ہاتھ دروازے پر مارا تھا۔ ڈیم اٹ، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ باہر نکلو جلدی سے، وہ خطرناک تیور لیے گھرایا۔ اس سے بنفشہ کا یوں نظروں سے اوجھل ہونا برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس پر تضاد و اندر بیٹھی ان ملازماؤں کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے طلاق دیں، پھر ہی یہ دروازہ کھلے گا، وہ چسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اس وقت ارمغان کا ہوش کہیں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی پہنچ سے دور تھا، اسی لیے بند دروازے کے پیچھے ہی اپنا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ارمغان سیخ پا ہوا تھا۔ تم باہر نکلو، پھر میں تمہارا نشہ اتارتا ہوں، وہ ضبط سے بولتا۔ ایک مکہ ڈریسنگ روم کے شیشے پر مار چکا تھا جو لکڑیوں کے درمیان فکس تھا۔ اتنی قوت سے ہاتھ مارنے پر شیشہ ٹوٹ کر چکناچور ہوا تھا۔ اس سے بنفشہ ایک کونے میں ڈری سہمی سی نظر آئی تھی، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ ہاتھ ٹوٹے شیشے کے راستے سے اندر لے جاتا، بل میں دروازے کی چٹکنی اندر سے کھول چکا تھا۔ اسے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر بنفشہ جو پہلے ہی دیوار کے ساتھ لگی تھی بے یقین ہوتی مزید اس میں سمانے لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی وہ؟ اس کے اتنا قریب آیا کہ بنفشہ کو لگا جیسے سانس بھی اس کی مرضی کی محتاج ہو گئی ہو۔ بنفشہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جھیل سی براؤن آنکھیں سرخ تھیں جن میں آنسو جمع ہوتے گالوں پر شبنم کے موتیوں کے مانند گر رہے تھے۔ ارمغان کی نیلی سرد آنکھوں میں اسے غصہ واضح نظر آیا تھا۔ مجھے مار دیں، وہ بولی تو ارمغان نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا تھا۔ غصہ جاگ کی مانند بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر تو نہ جانے لاوے کی مانند ابلتا غصہ کس طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا، وہ خود بھی نہیں سمجھا تھا۔ تم نے چینج کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ وہ اب نارملی پوچھ رہا تھا۔ اس کی نرمی پر بنفشہ کے لبوں سے ہلکی ہچکی جھاڑی ہوئی تھی۔ چینج کیوں نہیں کیا؟ آپ جائیں یہاں سے پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ وہ روتی بلبلاتی اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑنے لگی تو ارمغان نے قدم الماری کی جانب بڑھائے تھے، پھر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ پہن لو اور سو جاؤ، تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھتے اس کے سامنے ہینگر کرنے لگا تو بنفشہ نے اس کے ہاتھ سے ہینگر کھینچتے ایک جانب دیوار پر مارا تھا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا مجھے طلاق دے دیں یا مجھے جان سے مار دیں، یا کم از کم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ حلق کے بل چینی تو ارمغان نے اس کا جبڑا اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو اور تمہاری آواز آج کے بعد اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور طلاق تو تمہیں نہیں دوں گا، اور یاد رکھو تم اس رشتے سے خود کو کبھی آزاد نہیں کر پاؤ گے۔ تم ارمغان یوسف ذیحان کے پراہوں سے دور نہیں جا سکو گے، اور اتنی آسان موت تو نہیں ہوگی۔ اکیلے رہنا ہے نا تمہیں، تو رہنا، میری پسندیدہ عورت میرے ساتھ ہوگی، تم اپنی تنہائی سے لڑتی رہو گی۔ اس حویلی کے در و دیوار سے وحشت ہوگی تمہیں، پھر تم رہنا اپنی تنہائی کے پاس۔ وہ گھبراتا لمحہ بلمحہ اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے جبڑے پر مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ آپ جیسے مرد اپنے نفس کی غلامی کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ان عورتوں سے بھی دل نہ بھرے تو اپنے نکاح میں موجود عورت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پاک پاکیزہ نکاح جیسے بندھن کو اپنے مقصد تک یاد رکھتے ہیں، پھر جب اس سے بھی دل نہ بھرے تو من پسند عورت کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اس سے بھی دل نہیں بھرے گا
جب ارمغان عطل یوسف ذیحان تو پھر کس کے ساتھ اپنی یہ ضرورت پوری کریں گے جو آپ کے سر چڑھ کر بولتی ہے سب کچھ کریں گے آپ مرد اور بکتے عورتیں. وہ اس کے سینے پر انگلی مارتی بولی تھی جس کی بکواس کو خاموشی اور انتہائی ضبط سے سن رہا تھا. اتنا سب کچھ کر کے بھی آپ پاک باز اور میں کچھ نہ کر کے بھی بد کردار ٹھہرائی گئی ہوں. بہن کا شوہر پھانسنے والی, شوہر کا بھائی پھانسنے والی, بہن کو گھر سے بھگانے والی, اپنی ادائیں دکھا کر کے دو مردوں کو قابو میں کرنے والی, اور باہر کی گنتی کو تو ان کو بھی یاد نہیں. اور ایک مرد سے دل بھی کہاں بھرتا ہے میرا. وہ اپنی انگلی پر ان الزامات کو گنتی کوئی دیوانی ہی لگ رہی تھی جو اس کے کردار پر لگے تھے. پھر آنسو بہاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی. ارمغان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی تکلیف کا مداوع کرے, اسے دلاسا دے, یا پھر اس کے زہر آلود نشتر کا اس سے بدلہ لے جس نے ارمغان عطل کے دل میں نہیں روح میں اتارے تھے. وہ سوچتا جھک کر اس کا بازو پکڑتا ہے, اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا. پھر اس کے سر سے دوپٹہ جدا کرتا ہے, اس کے نیچے موجود اس کا حجاب کھولنے لگا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اچانک حواسوں میں لوٹی تھی جب اس کا دوپٹہ اتار رہا تھا. تمہارے پاس 2 منٹ ہیں یہ کپڑے بدلنے کے لیے. اگر تم خود نہیں کرنا چاہتی تو میں خود بدلوا دوں گا. وہ کہہ کر اس سے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تو منفشا نے اپنے آنسو پہنچے تھے. آپ جائیں, میں 2 منٹ میں پہن لوں گی, وہ بولی تو ارمغان اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہوتا ہوا تھا. وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آیا تو وہ صوفے پر لیٹی تھی. اس کی حرکت پر ارمغان عطل کا غصہ ایک بار پھر ابھرا تھا. کیا طریقہ ہے یہ؟ اس کی کوہنی پر سے اس کا بازو دبوچ کر اسے ایک ہی جست میں کھڑا کر چکا تھا. وہ جو آنکھیں موندے لیٹی تھی اس کی اچانک ابتدا پر بکھلا کر آنکھیں کھول گئی تھی. اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی تھی. بی کی آواز باری ہو رہی تھی. اس کی اجازت سے یہاں لیٹی ہو؟ اب مجھے سونے کے لیے بھی کیا آپ کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی. تمہیں سانس لینے کے لیے بھی مجھ سے پہلے اجازت لینی چاہیے. تم اعتبار کے لائق ہرگز نہیں ہو. وہ سختی سے کہتے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ کی جانب گیا تھا. آپ کے کیا؟ میں تو کسی کے بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوں. تو پھر مجھے اپنے پہلو میں جگہ مت دیں. میں آج آپ کی خواہش کے قیدی بننے کو تیار نہیں ہوں. چھوڑیں مجھے. وہ بدتمیزی سے شکستہ لہجے میں بولتی اپنا ہاتھ کی گرفت سے چھڑوانے لگی تھی. کیا تم نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اصل بات اپنے منہ سے داغ رکھتے. وہ جب سے کہتا ہے اسے اس کی سائڈ بیڈ پر پھینک گیا تھا. وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی. مجھے لفظ ادا کرتے شرم آئے اور آپ کو عزت مجروح کرتے شرم نہ آئے. وہ ارمغان عطل یوسف ذیحان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. وہ طنزی انداز میں بولی تو ارمغان عطل نے اس کے ایک جانب گھٹنا فولڈ کرتے بیڈ کی سطح پر رکھا تھا اور دونوں کلائیاں میٹرس پر لگائیں. تمہیں میں ابھی عملی طور پر بتاتا ہوں کہ تمہاری بکواس کا اصل مطلب کیا ہے. وہ اتنا قریب آیا کہ اس کی سانس کا لمس گردن کو چھو گیا. وہ زخمی شیرنی کی مانند جب پڑتی اسے جھٹکنے لگی. بہت سکون ملتا ہے مجھے جب تم اپنی زبان کے خطرناک جوہر دکھانے کے بعد پھر پڑھاتی ہو تو ارمغان عطل یوسف ذیحان کو بغیر کچھ کرنے کا موقع دیے جتوا دیتی ہو. وہ اب ذرا سا مسکرا کر بولا تو بنفشہ کو اس کی ہنسی زہر لگی تھی. نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے ارمغان عطل یوسف ذیحان. اتنی نفرت کہ اپنے وجود پر آپ کی چھاپ بچھو کی مانند لگتی ہے. اس کی آخری بات ارمغان عطل کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکی تھی. تم مجھ سے کیا نفرت کرتی ہو؟ میں تم سے دگنی نفرت کرتا ہوں. اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے جاتا پھنکارا تو بنفشہ نے تھوک نکلا تھا. تمہاری موجودگی پر ایسا رنگ چڑھاؤں گا کہ پہچان بدل جائے گی. بنفشہ کا دوپٹہ گردن کے گرد ایسا کسا تھا کہ کمر کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے دوپٹہ سرخ لکیریں چھوڑ گیا تھا. ارمغان نے یہ سب جان بوجھ کر ہرگز نہیں کیا تھا. اگر اتنی ہی نفرت ہے تو مار دینا مجھے, جان چھڑوا لے اپنی اور بابا سائیں سے اپنے دھوکے کا بدلہ بھی لے لیں. ایک تیر سے 2 شکار کریں. وہ اب بل بلاتی ہوئی بول رہی تھی. سچ شکر کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اور اس کی فضولیات نہ صرف ملازمین بلکہ گھر کے تمام افراد بھی دروازے کے باہر کھڑے سن رہے ہوتے. میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی بار نہیں ماروں گا تمہیں بلکہ روز تھوڑا تھوڑا زہر دے کر ماروں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے جینے یا مرنے سے, لیکن مجھے فرق پڑتا ہے تمہاری اس تکلیف سے. جب تم سیکھ سکتی ہو تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سکون میری رگوں میں صلاحیت کر گیا ہے. وہ شاید غصے میں بول گیا تھا جبکہ دل تو کوئی اور سزائیں دے رہا تھا. اگر آپ کو پیچھے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے تو وہ گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اس کے لیے سوری, میں کچھ کر نہیں سکتی. مجھے ایپیسوڈ دینی ہے. مت بھولو ارمغان عطل یوسف ذیحان کہ تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون اس خون سے مختلف نہیں ہے جو میری رگوں میں دوڑتا ہے. وہ اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے بخش دے, لیکن زبان کے گوہر افشانی میں کمی نہیں آئی تھی. ارمغان نے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے جھک کر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ تکلیف کی لہر میں ڈوب گئی اور سانسوں میں کرواہٹ گھل گئی. بنفشہ نے تکلیف سے اس کے کندھے پر دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے مکے رسید کیے تو ارمغان کا پاڑا ہائی ہوا تھا. وہ جیسے صرف ڈرا کر اپنا دھیان اس کا دھیان اپنی جانب کھینچ رہا تھا. اس کی بچھو والی بات کے بعد اب اس کا یوں ہاتھ اٹھانا ارمغان عطل کو پتنگ کے لڑا چکا تھا. اتنا غصہ پینا ارمغان عطل کی حسرت کے برعکس تھا. وہ پیچھے ہٹتا اس کا لب دیکھنے لگا تھا.
जहाँ दो कट वाजे थे वो उंगली के बोरों से लब को छूती रोने लगी तो मकान को उसका रोना भी सहल लगा था। वो अपनी शर्ट एक जानिब रखने लगा तो बनफ्शा की रोते रोते हिचकी निकली थी। दिल उछल कर हलक में आया था। मुझे नींद आई है, वो भी इसका चेहरा देखते बहाना बनाती अपने सर को भी सती से थामती मसलने लगी थी। इस बार मकान मतलब उसकी मासूमियत भरी अदा पर भी प्यार नहीं आया था, बल्कि अब गुस्सा और इश्तिहाल में लेने का वक्त था। वो फुर्सत से डोरियां खोलता बनफ्शा की आंखों में आंखें गाड़े हुए था। वो होश से इसका चेहरा देख रही थी। वो बगैर कुछ बोले सर से पास तासुरात चेहरे पर सजाए हुए था। नक्शा के हवास तो इस वक्त लौटे जब वो इसके लिबास से छेड़छाड़ करने लगा। और मकान मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, वो कदरे नॉर्मल लहजे में से बता रही थी। तो मकान का दिल एक बार शिद्दत से धड़का था। बनफ्शा को कल की तरह एक बार फिर अपनी ज़बान दराजी पर पछतावा हुआ था और मकान का चेहरा देखने लगी थी जो बगैर किसी तासुर के नफरत के बीच को बोता इसकी रूह में बस गया था। इसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन बनफ्शा ने बदतमीजी करके इसे मजबूर किया था। वो भी अरमगान अदल के कंधों पर हाथ रखकर इसे पीछे तक खेलने का इरादा रखती थी, लेकिन उससे पहले ही अरमगान इसकी कलाइयों को पकड़ा था और इसे आंखें दिखाई दी। खबरदार, अब कभी तुम्हारे हाथ में इन कंधों तक पहुंचे तो मैं इन्हें तोड़ दूंगा, वो सख्त तासुरात से बोला। बनफ्शा के हसार में सिसक रही थी। वो बगैर इसे रिलैक्स किए इससे लिपटा हुआ था। बनफ्शा ने शिकवा बनाना जो इसे देखते आंखें मूंदी थी। अरमगान इसकी बात का मफहूम अच्छे से समझा था, लेकिन इसके करीब नहीं गया था। बनफ्शा ने सिसकी बढ़ते बंद आंखों से अपने दिल को छुआ था। अरमगान अतल ने इसका हाथ थामा था। लगता है तुम्हें अपने हाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके कान में सरगोशी करता शिद्दत पर आता नेक लाइन को खींच लिया। बनफ्शा की शर्ट के गले से पैर तक लूप्स में मुकीद और बटन लगाए गए थे। बनफ्शा ने बेयकीनी से इस डिज़ाइन को देखा था। उसके तो वह गुमान में भी नहीं था कि ये शर्ट यूँ खुल जाएगी। बनफ्शा के पेट में तितलियों का रक्स हुआ था। बनफ्शा ने इसके सर पर हाथ रखा था। अरमगान ने इसका हाथ बुरी तरह झटका था। कल इसका हाथ ना रखना खिल रहा था तो आज ऐसे खुद रखने नहीं दे रहा था। वो उसे झटकने की तकलीफ से आश्कार करवाना चाहता था और वो बनफ्शा को वो तकलीफ महसूस हो भी गई थी, लेकिन आंखें मूंदे तक ये को जकड़ गई थी। जब अरमगान अतल ने इसे अपनी गिरफ्त में घुमा दिया तो बनफ्शा ने पिल्लों में अपना चेहरा छुपाया था। लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स देने की कोशिश करूँगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स करना है ताकि मेरा एफर्ट करने का दिल चाहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।